السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ المائدہ کی آیت نمبر 97، 98، 99 اور 100 ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جعل اللہ، بنایا اللہ نے، جعل بنانا کئی بار آپ پڑھ چکے ہیں۔ الکعبۃ البیت الحرام، الکعبہ کعبہ کو، بیت الحرام بیت گھر کو کہتے ہیں، جیسے بیت اللہ ہم کہتے ہیں خانہ کعبہ کو، بیت گھر، الحرام حرمت والا۔ اللہ نے حرمت والا، عزت والا گھر کعبہ کو بنایا۔ قیام للناس، قیام قائم آپ کئی بار یہ پڑھ چکے ہیں۔ اس میں کاف الف حمزہ میم لگا دے تو قائم بن جائے گا، قائم رہنے والا، قائم رہنے کے باعث، للناس لوگوں کے لیے، والشہر الحرام اور حرمت والے مہینوں کو، حرام حرمت والے، شہر مہینے، والہدیہ اور قربانی کو، یہ آپ نے 2-3 دن پہلے پڑھا ہے ہدیہ کا لفظ کئی بار، والقلائد اور پٹے والے جانوروں کو، قلائد جو جانوروں کے گلے میں پٹا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں، تقلید بھی اسی سے ہے۔ ذالک، یہ، لتعلموا، تاکہ تم جان لو، تاکہ تمہیں علم ہو، عین لام میم، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، یعلم جانتا ہے، ما فی السماوات، ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، وان اللہ اور بے شک اللہ، بکل شیء علیم، ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ہم پنجابی میں بھی شے کہتے ہیں چیز کو، اردو میں بھی شے اور اشیاء اس کی جمع کرتے ہیں۔ علیم خوب جاننے والا ہے، خوب علم رکھنے والا ہے۔ اس کا دوبارہ با محاورہ ترجمہ سنیے۔ اللہ تعالی نے کعبہ کو لوگوں کے لیے قائم رہنے والا، جو کہ حرمت والا گھر ہے، اللہ نے کعبہ کو جو کہ حرمت والا گھر ہے لوگوں کے لیے قائم رہنے کے باعث اور حرمت والے مہینوں کو اور قربانی کو اور پٹے والے جانوروں کو بنایا، یعنی ان 4 چیزوں کو قائم رہنے کے باعث، بریکٹ میں امن کر لیں، امن قائم رہنے کے باعث یا امن قائم کرنے کے باعث بنایا۔ ذالک، یہ اس لیے ہے کہ تم جان لو کہ بے شک اللہ تعالی آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے، جو کچھ آسمانوں زمینوں میں ہے وہ اللہ جانتا ہے، اور بے شک وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ اگلی آیت دیکھیں۔ اعلموا ان اللہ، اعلموا جان لو، یہ بھی علم سے ہے، عین لام میم، کہ بے شک اللہ شدید العقاب، شدید ہے، سخت ہے، عقاب عذاب دینے میں، اس کا معنی پیچھا کرنا بھی ہوتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، غفور الرحیم، غفور ہے، رحیم ہے، بہت بخشنے والا ہے، بہت مہربان۔
پچھلی بات کو جاری رکھا کہ تم جان لو کہ اللہ بے شک سخت عذاب دینے والا ہے اور بے شک اللہ خوب بخشنے والا اور خوب مہربان ہے۔ ما اللہ رسولی، اگلی آیت دیکھیں 99، ما نہیں ہے اللہ رسول رسول پر، اللہ پر، الرسول سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسم معرفہ ہے۔ اللہ جب آ جائے تو ما کا معنی نہیں کرتے ہیں مگر، الا البلاغ پہنچا دینا، بلاغ، بالغ، تبلیغ کئی بار آپ پڑھ چکے۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیں، رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ اسے خوب جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے اور چھپاتے ہو۔ کل لا، آپ فرما دیں، کل کہہ دیں، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لا نہیں، یستوی برابر ہو سکتے، یستوی یہ مساوی اردو کا لفظ اس کے ساتھ لنک ہوتا ہے، میم سین الف با چھوٹی یہ مساوی برابر کو کہتے ہیں۔ الخبیث ناپاک، خبیث، والطیب اور پاک، ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے۔ ولو اعجبک، اور اگرچہ اعجبک آپ کو بھلی لگے، آپ کو اچھی لگے، کثرت الخبیث، ناپاک کی کثرت، اگرچہ آپ کو ناپاک بریکٹ میں بے شک مال کر لیں، ناپاک مال کی کثرت اچھی ہی لگے، فتقو، تو تم ڈرتے رہو، فتقوا اللہ، اللہ سے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، آپ فرما دیں کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ آپ کو ناپاک کی کثرت، ناپاک مال کو بریکٹ میں کر لیں، مال بھی ہو سکتا ہے ویسے، مال بھی ہو سکتے ہیں، ناپاک کی کثرت اچھی لگے، بھلی لگے، تو اے عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہاں رکوع بھی پورا ہوا، 100 آیتیں بھی ہوگی ہماری الحمدللہ۔ آئیے ہم اس کی مختصر تفسیر دیکھتے ہیں، بہت آسان سبق ہے آج کا بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کو، جو حرمت والا گھر ہے، اس کو لوگوں کے امن کے قائم رہنے کے باعث بنایا۔ خانہ کعبہ کو حرمت والا کس لیے بنایا؟ کہ لوگوں کے درمیان امن قائم رہ سکے۔ دوسری چیز، حرمت والے مہینوں کو بنایا۔ تیسری چیز، قربانی کو بنایا۔ چوتھی چیز، پٹے والے جانوروں کو بنایا۔ یہ 4 چیزیں اللہ نے حرمت والی اس لیے بنائیں کہ لوگوں میں امن قائم رہ سکے۔ یہ عام آدمی حیران ہوتا ہے کہ ان چیزوں کا امن سے کیا تعلق ہے، اور کیا یہ حرمت والی ہیں، عزت والی ہیں، اور باقی حرمت والی نہیں؟ ان معنوں میں نہیں ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو، خانہ کعبہ کو، جاہلیت کے دور میں بھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی، صدیوں پہلے
اس کو لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ یہ حرمت والا گھر ہے، یہاں پر اس کی حدود میں لڑائی جھگڑا کرنا منع ہے۔ تو جب اس گھر کے اندر جو باپ کا قاتل بھی آ جائے تو اس سے اغماز کیا جائے گا، اس سے لڑا نہیں جائے گا، اس سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، کسی کو وہاں مارا نہیں جائے گا، قتل و غارت نہیں کی جائے گی، لڑائی جھگڑا نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات دلوں میں اللہ نے ڈال دی، اور باوجود کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، وہ سارے اس بات پر اتفاق رکھتے تھے کہ جو خانہ کعبہ میں آ جائے اس کو امن حاصل ہے۔ تو اندازہ کریں کہ لوگ قائم بھی رہے، یعنی لوگوں کی نسلیں ختم نہ ہوئیں، جو خانہ کعبہ میں آ جاتا وہ اسے امن مل جاتا، اور امن بھی قائم کرنے میں خانہ کعبہ کا کردار بہت زیادہ بڑھ گیا جاہلیت کے دور میں بھی۔ اور دوسرا، جو حرمت والے مہینے یہ بھی اللہ نے ان کے دلوں میں ڈالا، 4 مہینے جو ہیں حرمت والے، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، یہ وغیرہ، یہ جو 4 مہینے، ان میں وہ لڑائی جھگڑا بند کر دیتے تھے۔ کیوں؟ کہ وہ صدیوں سے باپ دادا سے سن رہے تھے اور اس پہ عمل کر رہے تھے کہ ان مہینوں میں لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، جبکہ وہ لڑائی میں اس قدر بے باک تھے کہ ان کی لڑائیاں صدیوں چلتی تھیں، نسلوں چلتی تھیں، لیکن جب ان مہینوں کا آغاز ہوتا تو پھر یہ لڑائی اپنی بند کر دیتے۔ جب لڑائی بند کر دیتے تو یقیناً یہ امن کے قائم رہنے میں یا رکھنے میں جیسے خانہ کعبہ کا رول تھا، ان 4 مہینوں کا بھی بڑا رول تھا، اور اللہ کی مخلوق کو امن نصیب ہو جاتا۔ اور اگرچہ وہ چوری اور ڈکیتی اور ظلم میں حد سے بڑے ہوئے تھے، لیکن قربانی کے جانور جو خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہوتے تھے ان کو دیکھ کر وہ اپنی آنکھیں جھکا لیتے، ان پہ حملہ نہیں کرتے، ان کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ یا منت والے جانور جن کے گلوں میں پٹے ڈال دیے جاتے تھے ان کو بھی وہ نہیں نقصان پہنچاتے تھے۔ تو اس طرح یہ 4 چیزیں عربوں کے اندر اسلام سے پہلے بھی امن کی ضمانت بن گئیں، اور امن قائم کرنے کے لیے اللہ نے ان کی حرمت ان کے دلوں میں ڈال دی۔ آگے اگلی اس کا حصہ دیکھیں کہ اللہ نے یہ کیوں کیا، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ ہر چیز جو زمین و آسمان میں اللہ اس کو جانتا ہے۔ اللہ کو پتہ تھا کہ یہ کس قدر لڑاکے اور بعض کردار ہیں، لیکن ان مہینوں میں یہ گریز کریں گے تو ان کو فائدہ ہوگا، ان کی نسلوں کو فائدہ ہوگا۔ اللہ کو اس بات کا علم تھا، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہ دیکھیں اللہ کی کتنی کمال مہربانی ہے کہ اگرچہ وہ مانتے بھی نہیں تھے اللہ کو، لیکن پھر بھی اللہ نے کتنی مہربانی فرمائی۔ آگے فرمایا کہ تاکہ تم جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، اور بخشنے والا اور رحم کرنے والا بھی حد سے بڑھ کے ہے۔ اگر آپ غور کریں تو جو شدید العقاب ہے، العقاب الف لام لگا کے اس کو معرفہ بنایا گیا ہے کہ خاص عذاب دینے والا ہے، لیکن غفور اور رحیم کو الف لام کے بغیر استعمال کیا گیا ہے۔ تو اللہ پاک کی بخشنے کی اور مہربانی کی حد ہی نہیں ہے، یعنی خاص لوگوں پر غفوری اور رحیمی نہیں ہے، بلکہ یہ اس میں نکرہ ہے، اور نکرہ عام ہوتا ہے، یعنی اللہ کی معافی کرنے کی اور مہربانی کرنے کی جو یہ صفت ہے یہ عام ہے۔ اور عذاب میں اللہ بہت ہی توقف برتتا ہے۔ ہمارے اپنے اعمال کو ہم دیکھ لیں، ہمیں کبھی اعمال کے حساب سے اس طرح شدید عذاب کا سامنا نہیں کرنا پڑا، یہ اللہ کی مہربانی۔ آگے فرمایا ہمارے رسول کے ذمے تو بس پہنچا دینا ہے، جو کچھ سینوں میں تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ پیارے رسول تو
وہی بات کرتے ہیں جو ان کے علم میں آتی ہے، اور اگر کوئی نہ مانے تو ان کو ان کی گرفت نہیں ہوگی کہ لوگوں نے اللہ کی بات کو کیوں نہیں مانا۔ اللہ نے مانیٹر اور داروغہ اور محافظ بنا کر نہیں بھیجا کہ ڈنڈے کے زور پر دین کو نافذ کر دیا جائے، بلکہ آپ کا کام تو حق بات کو پہنچا دینا ہے۔ آگے کوئی جس طرح بھی مانتا ہے وہ اللہ اس کے دلوں اور سینوں اور ظاہر کی ساری باتیں جانتا ہے۔ اور اگلی بات بہت ہی بڑی فلسفیانہ بات ہے کہ اللہ فرماتا ہے پیارے نبی آپ فرما دیں کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ تو ٹھیک ہے، یہ عام آدمی کی سمجھ میں بھی آتا ہے۔ اور جو اگلی بات ہے کہ اگرچہ ناپاک کی کثرت تمہیں اچھی لگے، یہ برابر نہیں ہے۔ ظاہراً میں تو جو زیادہ چیز ہوتی ہے اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے۔ مثلا اگر کسی کے پاس 10 مربع زمین ہے اور ایک کے پاس 10 ایکڑ ہے تو 10 مربع کی ویلیو زیادہ ہے۔ کسی کے پاس 5 لاکھ ہے، ایک بندے کے پاس 100 روپے ہے تو 5 لاکھ کی ویلیو زیادہ ہے۔ لیکن اللہ کے ہاں جو پاک مال ہے، جو پاک اعمال ہیں، وہ تھوڑے بھی ہوں اور جو ناپاک چیز ہے وہ ڈھیروں بھی ہو تو وہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہے، بلکہ پاک چیز زیادہ پسند ہے اللہ کو، اور وہی قیمتی ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف نہ دیکھا جائے کہ زیادہ لوگ کس بات کو پسند کرتے ہیں، یہ دیکھا جائے اللہ اور اس کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کو پسند کرتے ہیں، بس وہ نظریہ عقیدہ اپنایا جائے، وہ اعمال اپنائے جائیں۔ اور آگے فرمایا کہ عقل والو اگر تم میں عقل ہے تو اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، یعنی اللہ سے نہیں ڈرو گے تو تمہارے اعمال بھی درست نہیں رہیں گے۔ اور یہ عقل کا تقاضا نہیں ہے کہ خالق مالک رازق اللہ ہو اور تمام ضروریات کو پورا کرنے والا اللہ ہو، بیماری تندرستی دینے والا اللہ ہو، عزت ذلت دینے والا اللہ ہو، کائنات کو پیدا کرنے والا، تمہیں تمہارے جسم کے اعضاء کو پیدا کرنے والا اللہ ہو، اور بات کسی اور کی مانی جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے ہی در پہ رکھے، صرف اپنے در پہ رکھے، آمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔